ٹاپک نہیں ہے اصل میں، یہ بڑی اسلام کی وہ والی بات ہے جس پہ ہم دونوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن اختلاف بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے جو ہے. تو میرا اصل میں ماننا یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں قرآن سے ہی کوٹ کروں گا اور کوئی دوسری چیز بیچ میں نہیں لے کر آؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ نبی عربی میں سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا سابئی ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے اچھا اجر ہے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی ورس 62. اس کو آپ لوگ سرچ بھی کر لیجئے گا. تو یہ میرا اس لیے ماننا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کسی اور فرقے سے ہیں، مطلب کسی اور مذہب سے ہیں، وہ دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یا وہ دوسرے مذہبوں میں سے ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال سے یہ بات جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ انصاف کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، لیکن ان کا موضوع تھوڑا سا یہ اپنا ڈسکرائب کریں گے، کس طرح سے بات کریں گے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اجر ملنا ہی چاہیے. اچھا، بھلے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اچھے کام کر رہے ہیں بھائی، برے کاموں سے روک رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، تو ان کو اچھا اجر تو ملنا ہی چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انصاف کی، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور بے شک وہ رحیم و کریم ہے. تو اس کا رحیم اور کریم ہونا، اس پہ تو ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اس بات کو میرے خیال سے میری طرف سے تو سیریس لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن جن کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ایمان موسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں، یا وہ کسی بھی دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی بھی دوسرے نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر وہ اچھے انسان ہیں تو ان کو اجر تو ملنا ہی چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے اس میں جو ہے وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ بے شک سب سے بڑھ کر ہے. اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ رحم کرے گا ان لوگوں پہ بھی جو بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہ مانا ہو، یا جن تک ہماری کتاب نہ پہنچی ہو. جنہوں نے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں ان تک پہنچی نہیں ہوتی یہ کتاب، اور وہ اس کے باوجود اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اس کے باوجود وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور برے کاموں سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. بس میرا کہنا تو اتنا تھا. باقی ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا اس میں رائے ہے. جی ویورس، دراصل یہ ہماری کچھ دنوں سے اس پہ ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے. دراصل میں اس چیز سے 110% ڈس ایگری ہوں. اور ایک بڑی بیسک سی بات ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیت کو لے کے اسے نتیجہ اخذ کر لینا یہ غلط بات ہے. قرآن پاک تو ایک پوری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ
کہیں پہ کوئی چیز اگر کوٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو لے کے بیٹھ جائے اور اس پہ مطلب کہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو یہاں پہ یہ فرمایا. جنہوں نے جن کو حضرت عیسیٰ کا بھی پتہ ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے اور وہ دیکھا ہے اور ان کا مطلب کہ ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے. تو اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو لوگ تھے جو مطلب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، تو جو نبی پاک صلی اللہ بعد علیہ وسلم میں کو لوگ آئے. ہم نے بھی نہیں نا دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیوں؟ ایمان لے کے میں آئے. آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. 1400 سال سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے یو سے دی جا رہی ہے. مطلب کہ میں اپنے اسلام کی بات کر رہا ہوں. اپنا نبی پاک صلی اسلام اللہ علیہ نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے. ہاں اور نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ ہم تک پہنچتا رہا ہے. اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا بالکل جو ہے وہ آخری کتاب جو ہے ہماری قرآن پاک، اس پہ آ کے یہ ختم ہوا، بالکل. اور اس کے بعد ہمیں اسی پہ ایمان لانا ہے. اور ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے. ایک واضح بہت سے ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی ایک موقف ہے، تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ والی چیز بھی نہیں ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.